السلام علیکم ناظرین، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی آسماں پر ہو، وہ لوگ زندگی کی آزمائشوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ دوستو، کہانی ہے ایک ایسے چائے فروش کی جو آج اس مقام پر ہے کہ جس پر پہنچنے کے لیے محنت، جذبہ اور لگن درکار ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ہندوستان کے موجودہ اور سب سے طاقتور وزیر اعظم نریندر داس مودی کی۔ نریندر مودی ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم ہیں اور وہ برطانوی راج سے ہندوستان کی آزادی کے بعد پیدا ہونے والے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ نریندر مودی کو ہندوستان کی تاریخ کا کامیاب ترین اور طاقتور لیڈر مانا جاتا ہے۔ چندریان 2 مشن سے لے کر انڈیا کی پہلی الیکٹرک کار بنانے تک کا سہرا ان کے سر جاتا ہے۔ نریندر مودی کا ایک طویل اور کامیاب سیاسی کیریئر رہا ہے، جس کی شروعات ایک چائے کے سٹال سے ہوئی، پھر وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ سے لے کر ہندوستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچے۔ اس کامیابی کی کہانی میں ہم نریندر مودی کی زندگی پر نگاہ ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہندوستان کے کامیاب ترین لیڈر بنے۔ میں ہوں مصباح خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل فیکٹ۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ سوگند مجھے اس مٹی کی، سوگند مجھے اس مٹی کی، میں دیش نہیں مٹنے دوں گا، میں دیش نہیں رکنے دوں گا، میں دیش نہیں جھکنے دوں گا۔ یہ دن تھا 17 ستمبر 1950 کا۔ بھارت ریاست گجرات کے چھوٹے سے قصبے واڈ نگر کے ایک چھوٹے سے غریب گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام نریندر داس مودی رکھا گیا۔ ان کے والد دامودر داس مودی ریلوے اسٹیشن پر چائے کا سٹال چلاتے تھے۔ ان کی والدہ ہیرا بین ایک گھریلو خاتون تھی۔ نریندر مودی کا بچپن نہایت مشکل گزرا تھا۔ ان کے والد ایک کٹر ہندو تھے جنہوں نے انہیں بہت سی سرگرمیوں میں حصہ ہی نہیں لینے دیا جن سے ان کی عمر کے بچے لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ ایک اوسط درجے کے طالب علم تھے، تاہم اس کے باوجود وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ نریندر مودی نے وڈ نگر کے پرائمری اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ مودی صاحب بچپن ہی سے سوامی وویک آنند سے کافی متاثر تھے۔ وہ اکثر فارغ اوقات میں ان کی کتابیں پڑھتے اور اس کے علاوہ انہیں تاریخ کا مطالعہ کرنے کا بھی شوق تھا۔ وہ ملک کی تاریخ جاننے کے لیے اکثر لائبریری جاتے اور کئی سال پرانے اخبارات کا مطالعہ کرتے۔ ان کی عمر میں بڑا موڑ 8 سال کی عمر میں آیا جب وہ اپنے ایک ہندی کے استاد چندرکانت دیو سے متاثر ہو کر RSS کے شکشا میں جانے لگے۔ 1962 کی انڈیا کی چین سے ہار نے انہیں فوج میں جانے پر اکسایا، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ آرمی اسکول میں نہ جا سکے۔ اس کے بعد انہوں نے NCC میں جانے کا سوچا۔ 17 سال کی عمر میں ان کی شادی یشودا بین چمن لال سے ہوئی، لیکن شادی بھی ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکی اور نریندر مودی 17 سال کی عمر میں ہی پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ انہوں نے اپنا ایک نام انکت بھی رکھا تھا جس کا مطلب ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ انہوں نے پورے 2 سال ملک میں گھومتے ہوئے گزارے اور خود دریافت کی زندگی گزاری۔ نریندر مودی نے 2 سال ہمالیہ کے دامن میں اولا اور اتراکھنڈ میں RSS کے پرچارک کے طور پر گزارے، جس کے دوران انہوں نے وردھمن اور ہریدوار کا بھی دورہ کیا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنی ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کی اور پھر پولیٹیکل سائنس میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ چائے کے سٹال پر اپنی والد کی مدد کرتے تھے، صبح سویرے چائے تیار کرتے اور بیچنے کے لیے مدد کرتے۔ اپنے کالج کے زمانے ہی میں وہ دائیں بازو کی ہندو قوم پرست تنظیم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ منسلک ہو گئے تھے۔ اپنے خاندان کے محدود وسائل کے باوجود مودی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے سخت محنت کی اور آخر ایک ممتاز یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا اسکالرشپ حاصل کیا۔ نریندر مودی نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز RSS کے کیڈر کے طور پر کیا اور 1987 میں وہ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP میں شمولیت اختیار کی۔ 1988 میں BJP کی گجرات یونٹ کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 2001 میں نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے اور 2014 تک وہ اس عہدے پر فائز رہے۔ وہ 12 سال اس عہدے پر فائز رہے اور اس دوران ریاست گجرات نے نمایاں اقتصادی ترقی کی۔ وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کے
کے دور میں مودی پر 2002 میں گجرات کے فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگایا گیا، تاہم بھارتی سپریم کورٹ نے مودی کو فسادات کے تمام الزامات سے بری کر دیا۔ ستمبر 2013 میں نریندر مودی کو آئندہ 2014 کے عام انتخابات کے لیے بی جے پی کی طرف سے وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا گیا۔ نریندر مودی کے 2014 کے عام انتخابات میں بی جے پی کو کامیابی دلائی، جس کے بعد انہوں نے 26 مئی 2014 کو ہندوستان کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ وہ آزادی کے بعد پیدا ہونے والے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ نریندر مودی کی اقتصادی پالیسیوں کو، جسے موڈیونکس کہا جاتا ہے، کو کچھ لوگوں نے کاروبار اور سرمایہ کار دوست کے طور پر سراہا ہے، تاہم ان کی انتظامیہ کو سماجی مسائل جیسے کہ گائے کے گوشت پر پابندی اور اقلیتوں کے تئیں عدم رواداری سے نمٹنے کے لیے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ نریندر مودی ایک دلچسپ شخصیت ہیں۔ وہ چائے بیچنے والے کے طور پر آزادانہ آغاز سے ہندوستان کے سب سے طاقتور سیاستدانوں میں سے ایک بن گئے۔ نریندر مودی اس کے ساتھ ہی ایک متنازع شخصیت بھی ہیں۔ ان کے ناقدین ان پر خود مختار اور تفرقہ انگیز ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ وہ 2002 کے گجرات فسادات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، جب ہندو قوم پرستوں نے 1000 سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ 2002 میں گجرات میں ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد سے نپٹنے کے لیے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گجرات میں اپنے ترقیاتی کاموں اور دہشت گردی کے خلاف اپنے سخت موقف کے لیے بہت سے ہندوؤں میں مقبول ہیں۔ نریندر مودی ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم ہیں، جنہوں نے 26 مئی 2014 کو حلف اٹھایا تھا۔ وہ کانگریسی پارٹی سے باہر کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے مکمل 5 سال کی مدت مکمل کی۔ وزیر اعظم کے طور پر مودی نے ہندوستان میں اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مختلف ممالک سے بہتر تعلقات کی پالیسی کو اپنایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان کے غریب ترین شہریوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے مقصد سے کئی اقدامات کی عادت کی ہے۔ مودی، جنہوں نے 2014 کے عام انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو تاریخی فتح دلوائی اور ہندوستان کی معیشت کا رخ موڑنے کا سہرا بھی انہیں دیا جاتا ہے، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے عوام نے 2019 کے انتخابات میں بھی ان پر اعتماد کیا اور مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی نے 37.36% ووٹ حاصل کی، جو کہ 1989 کے عام انتخابات کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے سب سے زیادہ ووٹ شیئر ہے، اور اس نے 303 نشستیں حاصل کی، اور جس سے اس کی اکثریت میں مزید اضافہ ہوا، اور اس کے بعد مودی نے دوسری دفعہ وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ مودی کی قیادت میں بھارت 7% سے زائد سالانہ ترقی کی شرح کے ساتھ دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک بن گیا ہے۔ ملک میں غربت اور جرائم میں نمایاں کمی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ بھی دیکھا گیا ہے۔ نریندر مودی کی مقبولیت کچھ متنازع پالیسیوں کے باوجود بلند ہے، جیسے کہ 2016 میں اعلیٰ قدر کے کرنسی نوٹوں کو ختم کرنا، جس کی وجہ سے وہ بڑے پیمانے پر خلل پڑا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے حامیوں کا خیال ہے کہ مودی ایک مضبوط رہنما ہے جو ہندوستان کو عالمی اقتصادی طاقت بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ 2014 اور 2019 کے انتخابات کے بعد نریندر مودی بھارت کو ہلا کر رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جرأتمندانہ اقتصادی اصلاحات کی، بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا، بدعنوانی اور جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، لیکن ہر کوئی مودی کی پالیسیوں کے مداح نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ آمرانہ ہیں، جبکہ دوسروں کو ان کی قیادت میں ہندو قوم پرستی کے عروج کی فکر ہے۔ نریندر مودی دشمن بنانے سے نہیں ڈرتے، لیکن ان کا حامیوں کا خیال ہے کہ وہ مستقبل میں ہندوستان کی قیادت کرنے کے لیے صحیح آدمی ہیں۔ نریندر مودی ہمیشہ سے ایک ویژن والے آدمی رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے انڈیا کو ایک عالمی سپر پاور بنانے پر اپنی نظریں رکھی، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے راستے پر گامزن ہیں۔ نریندر مودی کی اقتصادی پالیسیوں نے بھارت کی معیشت کا رخ موڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان کی قیادت میں انڈیا اب دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ نریندر مودی کو ہندوستان کی تاریخ کے کامیاب لیڈروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور جس کے لیے ہندوستان کے وزیر اعظم کے طور پر مودی کی کچھ قابل ذکر کامیابیاں یہ ہیں: جی ڈی پی کی شرح نمو میں 7.5% تک اضافہ، غربت میں 33% کمی، بہتر انفراسٹرکچر، زرعی پیداوار میں بہتری، جرائم کی شرح میں کمی، روزگار کے مواقع میں اضافہ، افرادی قوت میں خواتین کی شرکت میں اضافہ، میک ان انڈیا اور سٹارٹ اپ انڈیا جیسے کئی اقدامات شروع ہیں۔ لیکن مستقبل کے لیے مودی کا ویژن صرف معاشی ترقی سے بالاتر ہے۔ وہ بھارت کو ایک صاف ستھرا اور ہرا بھرا ملک بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی اقدامات شروع کیے ہیں، جیسا کہ صاف بھارت ابھیان اور کلین گنگا مشن۔ انہوں نے 175 گیگا واٹ قابل تجدید توانائی پیدا کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ مستقبل کے لیے مودی کا ویژن
विजन एक पुरजोश है, लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई शख्स इसे हासिल कर सकता है तो वो खुद नरेंद्र मोदी हैं। ये देखना वाकई मुतासरकुन है कि नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी में एक चाय बेचने वाले नौजवान लड़के से लेकर हिंदुस्तान के वजीर आजम बनने तक किस हद तक आए हैं। इनकी मुतासरकुन कहानी एक याद दहानी है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप अपना ज़हन कायम रखें और सख्त मेहनत करें तो जिंदगी में आला मुकाम हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं उनकी मिसाल आपको अपने ख्वाबों का ताक़ुब करने की तरगीब दे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें।